مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کسی ایک ایسے آدمی سے کیسے بزنس کر سکتے ہیں جو آپ کو کبھی پیمنٹ کرتا ہی نہیں ہو، ہمیشہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتا رہے۔ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتا ہے دھرم، وہ آپ کو دیتا ہے کہ اچھا تم نے یہ کیا میرے لیے یا دنیا کے لیے، تو ایسا کرو کہ ابھی تم جب مر جاؤ گے تو ہم تمہیں سورگ میں جاؤ گے، تم نے بڑے اچھے کام، وہاں ہم تمہیں یہ دیں گے، ہاں تمہیں وہ ملے گا۔ ارے بھائی یہاں کیا میں نے یہاں دے دو، پیمنٹ یہاں نہیں ہے کسی بھی دھرم کا۔ انہوں نے اس کے لیے الگ سورگ اور اگر یہاں کر سکتے ہوتے سورگ اور نرک بناتے کاہے کو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، سوری، لیکن وہ نہیں ہے، اب کیا کریں۔ ویسے تو جاوید اختر کا جنم ایک مسلم فیملی میں ہوا تھا اور ان کا دھرم اسلام تھا، پر بڑے ہو کر انہیں دھرموں کی باتیں کچھ جچی نہیں اور وہ ایتھیزم کے راستے پر چل پڑے۔ ایک انٹرویو میں ان سے جب دھرم پر وشواس نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو امیجن کر رہے ہیں وہ ہے نہیں، وہ ریالٹی نہیں، وہ نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے، سوری، لیکن وہ نہیں ہے، اب کیا کریں۔ اور اگر ہے، چلو ایک منٹ کو سوچتے ہو، ہے کوئی سپریم پاور ہے، یہ کس ٹائپ کی ہے؟ دنیا میں اتنا ظلم ہے، اتنا بھوک ہے، بچے بیماری سے، ڈپتھیریا سے مر رہے ہیں، لوگ سونامی میں ڈوب کے، بوڑھے بڑھیا ڈوب کے مر رہے ہیں، یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ یو وانٹ می ٹو ورشپ ہم؟ یہ کس ٹائپ کا ہے؟ اگر ہے، دنیا میں کتنا ظلم ہے، کتنی ناانصافی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں وہ روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا۔ اور اگر ہے مطلب فار ہز سیک میں سوچتا ہوں نہ ہو بیچارہ تو اچھا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ایک ہے، تنہا ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ سب پہ کرم کرنے والا ہے۔ پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، جن کے دست قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ وہ اللہ سب کو بنانے والا، سب کو رچانے والا اور سب کو رزق دینے والا صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو لوگ یہ کہتا ہے یہ دنیا کو کوئی نہیں چلاتا، یہ دنیا اپنے آپ چلتا ہے، وہ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے محبت بھری انداز۔ سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق نے، ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو، رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو پہچانے۔ اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی، اور رب ذوالجلال جس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی طرف تک وہ دو بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں۔ میرے عزیزو، لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ تو خدا ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی
کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے چاہ رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا اسماء حسنہ میں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں
शहतूत का दरख्त देखा है? शहतूत का दरख्त आपने देखा है? शहतूत जो है बहुत बारीक बारीक से फल होते हैं, मीठे होते हैं, और उसका पत्ता जो है वो कई किस्म के जानवर खाते हैं। शहतूत के पत्ते को शहद की मक्खी भी चूसती है। शहतूत के पत्ते को गाय बकरियां भी खाती हैं, हिरन भी खाती है। ये सब के सब शहतूत के पत्ते को खाते हैं। शहतूत का पत्ता एक रंग का होता है, एक ही टेस्ट का होता है। इमाम शाफी फरमाते हैं शहद की मक्खी उसी शहतूत के पत्ते पर बैठती है, चूसती है और अपने छत्ते में जाकर के शहद उगल रही है। बकरियां और गाय उस शहतूत के पत्ते को खाती हैं, मेंगनियां डाल रही हैं या दूध दे रही हैं। उसी शहतूत के पत्ते को हिरन खाती है। हिरन नाफा पैदा करती है, जो मुश्क की तरह एक नाफा होता है, निहायत ही अच्छी खुशबू उसके अंदर आती है। इमाम शाफी फरमाते हैं एक शहतूत का पत्ता बकरी में जाए तो अलग असर करे, शहद की मक्खी में जाए तो अलग असर करे, गाय में जाए और हिरन में जाए तो अलग असर करे। आखिर एक शहतूत के पत्ते से नाफा, दूध और शहद बनाता कौन है? बनाता कौन है? उसी में इमाम शाफी फरमाते हैं हम रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, अंदर जिस्म में ये रोटी जाने के बाद आप सबको मालूम है इसमें से कुछ हिस्सा गोश्त बनता है, कुछ हिस्सा खून बनता है, कुछ हिस्सा पीप बनता है, कुछ हिस्सा मनी बनता है, बाकी का बचा हुआ फुजला पखाना बनकर निकल जाता है। एक रोटी गेहूं की खाओ, जौ की खाओ, जवार की खाओ, रोटी एक ही तरह की है। और उससे गोश्त कौन बनाता है, खून कौन बनाता है, और पीप कौन बनाता है, मनी कौन बनाता है, सबकी अलग अलग किस्में हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं तुम्हारी हजारों मशीनें एक तरफ, लेकिन अंदर जो निजाम चलाता है वो कोई तो एक है, अल्लाह है। कोई तो है, तुम्हें मानना होगा। मैं देहरियों के मुतालिक कह रहा हूं, जो मुल्हिदीन एथिस्ट हैं, जिनका कहना है कि कोई है ही नहीं, कोई खुदा ही नहीं, तो उनसे मैं कहता हूं कोई बताओ तो सही आखिर ये चला कौन रहा है? कौन रहा है? ये कौन चला रहा है? हमारे जिस्म के अंदर का निजाम कौन चला रहा है? और कुरान ने इन्हीं की तरफ बार बार इशारों में बताया है, आयात में, कि क्या तुम दूध को नहीं देखते? दूध कहां से पैदा होता है? कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दूध को गाय के खून और उसके गोबर के बीच में से पैदा किया है। सुभान अल्लाह। उसका फुजला गाय का गोबर है पेट के अंदर, और उसका खून भी है। खून निहायत ही सुर्ख, गोबर निहायत ही अलग रंग का, और उसके बीच से साफ और शफाफ दूध का निकलना। दूध आता है, न कभी उसमें गोबर की बू आई, न कभी खून का रंग आया। कुरान कहता है आखिर ये कौन है जो इस तरह साफ सुथरी ग़िज़ा निकालता है तुम्हारे लिए? क्या शहद की मक्खी को नहीं देखते? कुरान कहता है जब वो डंक मारती है तो उसके जहर का कोई इलाज नहीं मिलता। शहद की मक्खी अगर डंक मारे तो जहर चढ़ जाता है और कई लोगों की मौत भी होती है, लेकिन वही अपने छत्ते पे भी थूके तो वो निहायत ही मीठी ग़िज़ा है, निहायत ही मीठी ग़िज़ा है। शहद की मक्खी अपना रस छत्ते पर डाले तो वो दुनिया की सबसे अच्छी ग़िज़ा, वही अगर किसी को डंक मारे तो सबसे बुरा जहर है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को यूं फरमाया है कि मैं वो शहद की मक्खी हूँ जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं, जिसके डंक का भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। ये तो ज़िम्नन मैंने बात अर्ज की। खुदाए कदीर व जब्बार के वजूद पर मेरे अजीजों एक दो नहीं लाखों मिसालें। आप लोगों ने देखा नाज़रीन इस वीडियो में कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ये फरमा रहे थे कि अल्लाह पूरे कायनात को बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी और मौतो हयात का मालिक सिर्फ परवरदिगार है, उसके अलावा कोई और नहीं। हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह का रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। हम इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।